بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 95 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے مسیحی مذہب کے رسومات و تہوار۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عیسائیت کی مذہبی رسومات اور مذہبی تہوار کون کون سے ہیں اور وہ کب منائے جاتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بپتسمہ ایک رسم ہے۔ بپتسمہ عیسائیت کی پہلی رسم ہے۔ یہ ایک قسم کا غسل ہے جو دائرۂ عیسائیت میں داخل ہونے والے کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر عیسائیت قبول کرنے والا شخص عیسائی نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کی پشت پر عقیدہ کفارہ کار فرما ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بپتسمہ لینے سے انسان یسوع مسیح کے واسطے سے ایک بار مر کر حیات ثانیہ پا جاتا ہے۔ موت کے ذریعے اسے اصل گناہ کی سزا ملتی ہے اور حیات نو سے اسے آزاد قوت ارادی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں دو باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ کہ بپتسمہ کی اہمیت بیان کی گئی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے پیچھے کے کون سا عقیدہ کار فرما ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی کوئی عیسائیت قبول کرنے کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ بپتسمہ لے کر کے ہی آدمی عیسائیت میں داخل مانا جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ کفارہ کی انسان فطرتاً گنہگار ہے، پیدائشی گنہگار ہے، اس لیے اس کے لیے ایک بار مرنا، اس کے بعد جینا ضروری ہے۔ اور جب یہ بپتسمہ لیتا ہے تو گویا کہ اسے موت ہوئی اور موت کے بعد دوسری زندگی مل گئی، اور دوسری زندگی ملنے سے اسے آزاد قوت ارادی حاصل ہو گئی۔ اسلام کے مشہور عیسائی عالم سائرل نے اس رسم کو بجا لانے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھا: بپتسمہ لینے والے کو بپتسمہ کے کمرے میں اس طرح لٹا دیا جاتا ہے کہ اس کا منہ مغرب کی طرف ہو، پھر بپتسمہ لینے والا مغرب کی طرف ہاتھ کر کے کہے: اے شیطان، میں تجھ سے اور تیرے ہر عمل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر وہ مشرق کی طرف منہ کر کے زبان سے عیسائی عقائد کا اعلان کرے۔ اس کے بعد اسے ایک اندرونی کمرے میں لے جایا جاتا ہے کہ جہاں اس کے تمام کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور سر سے پاؤں تک ایک دم کیے ہوئے تیل سے اس کی مالش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے بپتسمہ کے حوض میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اسے سفید کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، گویا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پورا پروسیس ہے کہ کیسے کیسے بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے خاص کمرہ ہوتا ہے، اس میں اس کو لٹایا جاتا ہے اور دم کیا ہوا ایک تیل ہوتا ہے، اس سے اس کی مالش کی جاتی ہے، اور پھر اس کو اس حوض میں ڈالا جاتا ہے۔ خاص حوض ہوتا ہے، اس میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور ڈالنے کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ اب یہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا، بپتسمہ ہو جاتا ہے۔ عشائے ربانی، یہ ایک دوسری رسم ہے۔ دائرۂ عیسائیت میں داخل ہونے کے بعد یہ ایک اہم ترین رسم ہے، اور یہ رسم حضرت مسیح علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ حضرت مسیح نے گرفتاری سے ایک دن قبل حواریوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ انجیل متی میں اس کا ذکر اس طرح ہے: جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع مسیح نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا: لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر شکر کا پیالہ ان کو دے کر کہا: تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرے اس عہد کا خون ہے جو بہتیرے کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی تھی تو اس سے پہلے جو کھانا کھائے تھے اس کی جو منظر کشی تھی، یا اس وقت کے جو حالات تھے، جس طریقے سے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روٹی توڑی اور شاگردوں کو دیا، تو وہ اس رسم کو ادا کیا جاتا ہے آپ کی قربانی کی یادگار کے طور پر۔ انجیل لوقا میں یہ اضافہ ہے کہ میری یادگار کے لیے یہی کیا کرو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ حکم دیا کہ میری یاد کے طور پر اس رسم کو جاری رکھنا، عشائے ربانی کی اس رسم کو جاری رکھنا۔ عیسائی عالم جسٹس مارٹر عشائے ربانی ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر اتوار کو کلیسا میں ایک اجتماع ہوتا ہے۔ شروع میں دعائیں اور نغمے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد حاضرین ایک دوسرے کو بوسہ لے کر دعائیں دیتے ہیں، پھر روٹی اور شراب کو لائی جاتی ہے
اور صدر مجلس اس کو لے کر باپ، بیٹے اور روح القدس سے برکت کی دعا کرتا ہے، جس پر تمام حاضرین آمین کہتے ہیں۔ پھر کلیسا کے خدام روٹی اور شراب کو حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس عمل سے روٹی فوراً مسیح کا بدن بن جاتی ہے اور شراب مسیح کا خون، اور تمام حاضرین اسے کھا پی کر اپنے عقیدہ کفارہ کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ عشائے ربانی کی رسم ہر اتوار کو ادا کی جاتی ہے اور کلیسا کے اندر ہی ادا کی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر اتوار کو زائرین اور جو بھی عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، اور جو پادری ہوتا ہے اس کے سامنے پوری ایک مجلس لگتی ہے، اس کے سامنے روٹی اور شراب لائی جاتی ہے۔ روٹی اور شراب لانے کے بعد پھر صدر مجلس باپ، بیٹے اور روح القدس سے برکت کی دعا کرتا ہے، اور دعا کے بعد پھر جب دعا ہو جاتی ہے تو جو کلیسا کا خادم ہوتا ہے وہ روٹی اور شراب لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر وہ شراب پیتے ہیں، روٹی اور شراب پیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ روٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کا بدن بن جاتی ہے، اور شراب خون، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے زندگی ملتی ہے۔ لیکن نعوذ باللہ کہ پھر اسی روٹی کو یہ کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسم کو ہی کھا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے ان کی اس عقیدے میں۔ تہوار: عیسائی حضرات اتوار کو مقدس جانتے ہیں اور اس دن گرجاؤں میں عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دراصل یہ دن یونانی مشرکوں کے یہاں سورج دیوتا کی پوجا کے لیے مقرر تھا۔ اس سے ظاہر ہے جیسا کہ اس کے نام سنڈے سے ظاہر ہے، سن سورج اور ڈے یعنی سورج کا دن۔ اس دن سورج کی پوجا ہوتی ہے، تو اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کو یہ بھی مانتے ہیں یہ یونانی مشرکوں کے ایک طرز پر عمل کرنا ہوا۔ مشرکوں کو خوش کرنے کی خاطر یہ دن مقرر کیا گیا تاکہ وہ عیسائیت کو بیگانی جان کر بدعت نہ جائیں۔ کرسمس کا تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا میلاد 24 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کا دن دراصل رومی مشرکوں کے ایک دیوتا کی یادگار تھا۔ رومیوں کو خوش کرنے کی خاطر اس دن کو یوم میلاد مسیح منایا جاتا ہے، حالانکہ مسیح موسم گرما میں پیدا ہوئے تھے۔ انجیل میں لکھا ہے مریم نے بچے کو جن کر چرنی میں ڈال دیا۔ اگر یہ دسمبر کا مہینہ ہوتا تو نہ مریم باہر جا سکتی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے، اور نہ ہی ننگے بچے کو چرنی میں ڈالا جا سکتا تھا۔ کرسمس کا تہوار دراصل میلاد مسیح کی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہ 24 دسمبر کو منایا جاتا ہے، جبکہ 25 دسمبر کو، جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ 25 دسمبر ایک رومی مشرکوں کا تہوار تھا، اور اس دن میلاد مسیح منانا رومی مشرکوں کی پیروی کرنا ہے، یہ اصل ان کو خوش کرنے کے لیے تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی تھی بلکہ گرمی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس پہ لمبی تفصیل پروفیسر غلام رسول چیمہ نے اپنی کتاب میں کی ہے، اور پوری تاریخی حوالوں سے ثابت کیا ہے صحیح نہیں ہے جو 25 دسمبر کا دن مناتے ہیں۔ ایسٹر: یہ دن مسیح کے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی یاد میں 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ 21 مارچ کا دن بھی ایرانیوں کے عید نوروز کا دن ہوتا ہے۔ اس دن ہندوؤں اور آئرلینڈ میں موسم بہار کی دیوی آسٹر کا دن تھا۔ آسٹر کا نام بدل کر ایسٹر بنا لیا گیا اور اسے اپنا لیا۔ دیوی آسٹر بال دیوتا کی بیوی عارات ہے، جس کی یہودیوں نے بھی پوجا کی تھی، اور انبیاء نے بھی انہیں اس پر مدعون کیا تھا۔ یہ ایسٹر کا تہوار جو عیسائیت میں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، پھر اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا، پھر 3 دن بعد آپ دوبارہ پھر زندہ ہوئی، پھر اس کے بعد اپنی فطری موت آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو 3 دن کے بعد جو زندگی آپ کو ملی تھی، اس کی خوشی میں یہ ایسٹر کا تہوار منایا جاتا ہے اور 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو ایرانیوں میں پارسی جو عید نوروز مناتے ہیں، یہ اس کی طرز پہ ہے۔
یہ بھی 21 مارچ کو ہی عید نوروز مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور آئرلینڈ میں موسم بہار کی جو دیوی ہے اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے ایسٹر کا تہوار۔ یہ دراصل آسٹر نام تھا جو آئرلینڈ کی دیوی تھی، آسٹر کو بدل کر کے ایسٹر کر لیا گیا، اور اسی طریقے سے آسٹر جو ہے یہ بال جو بت تھا اس کی بیوی تھی، اور اس کی پوجا یہودی بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے انبیاء کرام نے یہودیوں کو مطعون قرار دیا تھا اس پوجا کی وجہ سے۔ خلاصہ اس سبق یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے بپتسمہ کے رسم کو پڑھا، پھر عشائے ربانی کو، پھر تہوار کے بارے میں، پھر کرسمس کے تہوار اور ایسٹر کے